اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اسی کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، پھر وہ جو چاہے ضرور ملتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیب کو بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکات کو خوب لوٹ رہے ہوں گے۔ آپ کا رمضان بہت ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار سے ریلیٹڈ 2 میریکل اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ استغفار میریکل اسٹوری سے پہلے تھوڑی سی استغفار کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہو سکے۔ یہ جو توبہ اور استغفار ہے، یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما کر جنت سے دنیا میں بھیجا کہ دنیا کے اندر انسان سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ زہر کیسے ختم ہوگا۔ اس گناہ کے زہر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے استغفار اور توبہ کا راستہ عطا فرمایا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، اللہ نے فرمایا کہ 2 امان میں نے عطا کی ہے۔ جب تک آپ ان کفار کے درمیان موجود ہیں، ان کفار پر عذاب نہیں آ سکتا اور نہیں آیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ اور جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر یعنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب مکے میں نہیں تھے، آپ مدینے آ گئے تھے۔ جب مدینہ آ گئے تو پیچھے تو کفار رہ گئے، مکے سے تمام مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اب تو ان پہ عذاب ضرور آتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان موجود نہیں تھے۔ لیکن یہ کفار مکہ کی عادت تھی، مشرکین کی بھی عادت تھی کہ یہ بیت اللہ کا طواف تو کرتے، ساتھ استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ کافر کو بھی استغفار کرنا فائدہ دیتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مومن کو فائدہ نہیں دے گا جب استغفار کرے گا؟ آج بھی مسلمانوں کے یہاں اچانک کوئی بھی پریشانی آئے، توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھو۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آیت کریمہ توبہ ہی تو ہے، اس میں بندہ اپنے ظالم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، لہٰذا معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے کلمہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس پر آئی ہوئی مشکل کو ٹال دیتا ہے توبہ کرنے کی برکت سے۔ یہ جو استغفار ہے، اسے لازم پکڑنا ہے۔ جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر معمولات بنا لیجئے، ایک حصہ بنا لیجئے استغفار پڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو کل قیامت والے دن اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے گا۔ عادت ہونی چاہیے استغفار پڑھنے کی۔ زیادہ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ 313 مرتبہ کم سے کم۔ جب سب استغفار کریں گے تو عذاب کیوں بھیجے گا اللہ؟ ساتھ آخرت میں بھی اس کی خیر حاصل ہوگی۔ اس لیے اس رمضان کثرت سے استغفار پڑھے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی استغفر اللہ میریکل اسٹوری کی طرف، جو ایک سسٹر کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں پہلے ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی، اللہ کا کرم ایسا ہوا مجھ پہ، اب کوئی ٹینشن نہیں رہتی مجھے استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ میں ڈیلی 8000 سے 10,000 مرتبہ تک استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے استغفر اللہ پڑھنے کی، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو سنا آپ نے کہ اپنی زندگی میں بہت بے سکون تھی،
ان کو بہت ٹینشن رہتی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جب استغفراللہ کو شامل کیا، اللہ نے ان کی زندگی میں سکون کو اتار دیا۔ اس لیے آپ بھی کثرت سے استغفراللہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ دوسرے میرکل سٹوری ایک بھائی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک کام بہت دنوں سے رکا ہوا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ پھر مجھے استغفار کے بارے میں پتہ چلا، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور میں کثرت سے استغفار پڑھنے لگا۔ استغفار پڑھنے سے میرا رکا ہوا کام ہو گیا۔ دوسرا معجزہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی، جبکہ پہلے نہیں تھی۔ تیسرا معجزہ یہ ہوا میری زندگی میں کہ استغفار پڑھنے سے میرے دل کو بہت سکون ملا۔ الحمدللہ۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ اللہ ہمیں رمضان کی نعمتیں، انوار اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں نیک انسانوں میں شامل کر لیجئے، برائی سے ہمیں بچا کے رکھیے۔ اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا بنا لیجئے، ہمیں شکر گزار بنا لیجئے، توبہ کرنے والے ہمیں بنا دیجئے، اپنے لباس کی اصلاح کرنے والا ہمیں بنائیے، غیبت سے بچا لیجئے، چغل خوری سے بچا لیجئے، حرام کمائی سے بچا لیجئے، حرام باتوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کے حدود کو پھلانگنے سے ہمیں بچائیے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچائیے، قرآن کو سمجھنے والا اور اس کے سارے احکام پر عمل کرنے والا بنائیے۔ جن باتوں سے آپ نے منع کر رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دیجیے۔ ہم کو ایسی صحت دیجیے رب العالمین کہ زندگی بھر ہمیں کوئی بیماری نہ آئے۔ ہمارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیجیے کہ ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی باقی نہ رہے۔ ہمیں اس رمضان کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ محمد انور کی مغفرت کر دیجیے، فرد کی جو بھی حاجت ہے اللہ اسے پوری کر دیجیے، نسبت خاتون کی بیماری میں شفا دیجیے، اللہ عرفانہ کو جاتی گھر عطا کیجیے اور اختر کو نیک صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ جن جن یوٹیوب فیملی نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ میری، میرے ماں باپ کی اور پورے امت محمدیہ کی مغفرت کر دیجیے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ آپ اسے لائک بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل سٹوری ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر لگا دیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی سٹوری دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔